اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ہم نے ایک ناول شروع کیا تھا اور دریائے نیل بہتا رہا۔ آج ہم اس کے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آگے بات کرتے ہیں کہ دریائے نیل میں اس سے پہلے جو ویڈیوز جن لوگوں نے نہیں دیکھی وہ ہماری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ان لوگوں کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس ناول میں کیا بات کریں۔ یہ باقاعدہ ایک اسلامی ناول ہے اور اس میں اسلامی تاریخ سے بڑی دلچسپ ویڈیو اور کہانی جو ہے وہ مشتمل ہے کچھ لوگوں کے بارے میں۔ ہرکل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تو لی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا، کمرے میں ٹہلنا، پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کے ٹہلنے لگنا ایسی علامات تھیں جو اس بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی۔ اسے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم انطاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی سی بات ہم آپ کو ضرور بتا دیں گے کہ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین اصولوں کی فتح تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکس اور محصولات ختم کر دیے۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو قبول کیا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے در پردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام تو یہ تھا کہ پسپاتی ہوئی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور وہ حلب کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا تھا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ابو عبیدہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورت بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے ایک نائب سالار ایاز بن غنم کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائیں، لیکن یہ احتیاط کریں کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی ہرگز نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ میں یہ اطلاع بھی دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام سنا تو یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا، جس میں آپ نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بر وقت ادا کیے جائیں۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2-3 دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ آبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ تدبر اور ہوش مندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ بغاوتیں تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھیں، ان سب پر قابو پا لیا گیا۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرکل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا۔ ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرکل کی اس چال کو جو اس نے پہلے کی تھی بیکار کیسے کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں ڈلنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام ہوتا۔ ہرکل کا جرنیل راستین اسے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرکل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب سراپا انتظار بن کے رہ گئی تھی۔ یہ تمام مقامات سرحدی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب
سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معروف تاریخ دان الفریڈ لکھتا ہے کہ ہرکل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مصاحبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں کہیں گم ہو گیا ہے۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرکل کو ویسی ہی کہانی سنائی جیسے راستین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کھچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر لشکر آن پہنچا۔ رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا ہی نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی۔ ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے ہوں گے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ جب ہرکل کو اس بات کا پتہ چلا تو پھر آگے کی کہانی جو ہوئی ہے وہ بڑی ہی تباہ کن تھی اور بڑی ہی حیران کن تھی۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے تصور بھی نہ کیا تھا کہ مسلمانوں کی اتنی کم سی تعداد اور بہت سارے لشکر کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی ہے۔ ہمارے خلاف میں وہ مخبری تو ضرور کرتے رہے، کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ ہرکل نے پوچھا۔ راستین جرنیل تھا، اس لیے اس نے ہرکل کو بڑے صاف الفاظ میں جرأت کے ساتھ وجہ بتا دی تھی، لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا، اس لیے اس نے سچ بولنے کی جرأت نہیں کی۔ ہرکل نے شاہانہ غصے سے پھر اپنا سوال دہرایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ تب ہرکل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھجکے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے کہ وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا اور وہاں پہ رومیوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ شہنشاہ معظم، افسر آخر کار بولا، ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے، زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا، میں چند الفاظ میں وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے کہ مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش بالکل نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور رعایا کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ چٹ بھرتے ہیں، پیٹ ان کا بھر دیتے ہیں۔ ہرکل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ہرکل سر جھکا دینے والا بادشاہ نہیں تھا، اب جو اس کا جھکا ہوا سر تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے شکست کو تسلیم کر لیا ہے۔ ایک دو دن ہی گزرے تھے کہ ایک اور مقام پر مراج سے ایک رومی قاصد آ گیا۔ اس نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیج دیا تھا۔ قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مراج کو محاصرے میں لینے لگا، لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے، اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر اسے ختم کر دیا جائے۔ اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کی بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا، اور جو مسلمان رومی فوج کے عقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ قاصد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کی دیواروں سے اس پر تیر اور برچھیاں برسنے لگیں۔ نفسا نفسی کا ایسا عالم طاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ قلعے میں داخل ہو سکے۔ جانی نقصان بے انداز ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی، اور وہی زندہ رہے جو اس معرکے سے نکل گئے تھے۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرج پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد روحا میں ہرکل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت بھی
مسلمانوں کے قبضے میں آ چکا ہے اور اس کے تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک قلعے بنائے گئے، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تھے یزید بن ابی سفیان جو اس وقت دمشق میں تھے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کا حکم پہنچا تو وہ دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کارنامے معجزوں سے کم نہ تھے۔ بیروت اور اس کے ملکہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کوئی کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی۔ ہرقل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ہرقل تو بڑا کائیاں اور منجھا ہوا جرنیل تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جو چال چلی تھی اس سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھایا اور اس کی فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تتر بتر کر دیا۔ ہرقل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت میں پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو بھی بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی ذلت نہیں دیا کرتا۔ اس کی کچھ شرائط بھی اللہ نے مقرر کر رکھی ہیں۔ اللہ انہیں ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہرقل نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں کو بلایا اور انہیں صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو کیسے اور کہاں پہ یکجا کیا جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی۔ ایک مشیر فوراً بول اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے ہرقل کی مداح سرائی کی، پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اٹھو، ہرقل نے اس مشیر سے کہا، باہر نکل جاؤ، پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا۔ ہرقل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا، مجھے صحیح مشورہ چاہیے، صورتحال تم سب کے سامنے ہے۔ مشیروں اور مصاحبوں پر خاموشی طاری ہوگی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے۔ ہرقل نے انہیں دیکھتا رہا۔ سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرقل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرت نہیں رکھتا تھا۔ غالباً ہرقل نے محسوس کر لیا کہ لوگ کس ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کو مدح سرائی اور خوشامد کا عادی اس نے خود بنایا ہے۔ اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور اذیت ناک حقیقت آ گئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کرے۔ ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہرقل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی اذیت سے نکالا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر دوبارہ شام پر حملہ آور ہوں۔ ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں، ایک بوڑھے مشیر نے کہا۔ ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا۔ آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے، خود مختار نہیں تھے، لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے، فوج کو تیار کیا اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ مصر تو ہمارے پاس ہے، فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑتے رہے یا لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرقل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بہت بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ تھا۔ ہرقل کو اب وہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اس کے کوچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئیں۔ ہرقل کو تو اس دور کی سب سے بڑی اور ہیبت ناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم اور تشدد نے اسے یہ روز عبرت دکھا دیا کہ جب اس کی ہیبت ناک جنگی طاقت ڈرے ہوئے سہمے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی۔ اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے۔ ہر طرف اور ہر جگہ اس کے فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔
اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گھسیٹتے پھرتے تھے۔ اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حسرت و یاد بنا ہوا اس منزل کو روانہ ہونے والا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ پناہ سمجھتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ تاریخ میں 2 واقعات ملتے ہیں جو عینی شاہدوں کے حوالے سے کبھی قلم بند کیے گئے تھے۔ ان واقعات میں انسان چلتے پھرتے، بھاگتے دوڑتے، ایک دوسرے کا خون بہاتے اور روئے زمین پر اچھی بری حرکتیں کرتے نظر آتے ہیں۔ کسی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ فلاں صورتحال میں فلاں کے دل میں کیا تھا اور اس کے اندر کیسے طوفان بپا ہو رہے تھے۔ کسی نے لکھا بھی تو یہ قیاس آرائی تھی یا قیافہ شناسائی۔ ہرقل کے متعلق متعدد مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ مایوسی اور نامرادی میں ڈوب گیا تھا اور اس قدر بے چین اور بے قرار رہنے لگا تھا کہ اس کے لیے کوئی معمولی سا فیصلہ کرنا بھی دشوار ہو گیا تھا۔ وہ فتوحات کا عادی ہو گیا تھا اور اس وہم میں مبتلا کہ کوئی اسے شکست دے ہی نہیں سکتا۔ اس خوش فہمی نے اسے رعایا کے لیے فرعون بنا دیا تھا۔ ہم تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ اس وقت اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ اسے اپنا ایک بڑا ہی نامرد جرنیل تزارق یاد آیا ہوگا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کا واقعہ ہے۔ مجاہدین اسلام 2 عظیم سالاروں مصنع بن حارثہ اور سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں زرتشت کے پجاری ایرانی کے خلاف عراق میں برسر پیکار تھے۔ آتش پرست ایرانی پسپا ہوتے چلے جا رہے تھے۔ آج کی ویڈیو کا ہم یہیں بھی اختتام کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ ملیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔